بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو ان 10 وصیتوں سے متعلق جاری ہے جن باتوں کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو کی تھی۔ ان میں سے 5 وصیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ پہلی وصیت تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ دوسری وصیت اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہیں اپنے مال، اپنے اہل و عیال کو ترک کرنے کا حکم دے دیں تو تب بھی تمہیں کیا ہے، ان کی اطاعت فرما برداری کرنی ہوگی۔ تیسری وصیت یہ کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر، فرض نماز کبھی ترک نہ کرنا، اور جس شخص نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی تو اللہ اپنی ضمانت سے اس بندے کو کیا ہے، فارغ کر دیتا ہے۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کا سر یعنی ہر برائی کا دروازہ ہے۔ پانچویں وصیت یہ تھی حضرات کہ اے معاذ، تم برائی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ برائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ 5 ایسی وصیتیں حضرات جن پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں جو 6ٹھی وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاذ کو، اور وہ یہ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ۔ اے معاذ، إِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، خبردار تم میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، کیوں نہ جو ہے لوگوں کو یا لوگوں کا قتل کر دیا جائے۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اے معاذ خبردار تم میدان جنگ کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، کیوں نہ لوگوں کا قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ حضرت معاذ کو تھی۔ میدان جنگ سے مراد جب مسلمان دشمن سے لڑتے ہوں، اپنی سرحد کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مسلمان اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے میدان جنگ پر اتریں، دشمن آ جائے سامنا، مڈ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، ایک دوسرے پر حملہ ہونے لگے، تو اس موقع پر ایسی حالت میں پیٹھ پھیر کر تم نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کیوں نہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی کثرت سے تمہاری جماعت کے لوگوں کا قتل ہوتا ہو، مار دیے جاتے ہوں، تب بھی تم کیا ہے، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ حضرات، میدان جنگ سے ایک مسلمان پیٹھ پھیر کر کے بھاگے، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے، یہ ایک ایسا عظیم جرم ہے اور ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں منع فرمایا۔ سورہ الانفال پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، اگر تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو جائے ان سے،
جنہوں نے کفر کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، یوم آخرت پر ایمان نہیں، اگر ایسی قوم سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو تم اپنی پیٹھ ان کو کیا ہے نہ دکھانا، یعنی پیٹھ دکھا کر، پیٹھ پھیر کر تم کیا ہے نہ بھاگنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً اس چیز سے ہمیں کیا ہے روک دیا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے ہمیں مختلف حالات میں روکا ہے، اور حضرت معاذ کو اسی بات کا جو ہے اسی بات کی خاص وصیت کی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، خبردار تم میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگنا، کیوں نہ جو ہے لوگوں کا قتل کر دیا جائے تب بھی تم میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگنا۔ حضرات، میدان جنگ سے بھاگ نکلنا یا پیٹھ دکھانا دشمن کو، اس کی چند صورت حالات ایسے ہیں کہ جس میں اس کی اجازت ہے، ورنہ عام طور پر ایسے کرنے کی ہمیں کیا ہے اجازت نہیں۔ اسی لیے اسی آیت کی طرف ہم رخ کرتے ہیں جو سورہ الانفال کی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تفصیل بیان کی اور کچھ حالات کو مستثنیٰ کیا کہ ہاں ان حالتوں میں تم میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر پھیر کر کیا ہے بھاگ سکتے ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو اگر تم دشمن کا سامنا کرو میدان جنگ میں، فلا تولوهم الادبار، تو تم پیٹھ دکھا کر انہیں کیا ہے نہ بھاگنا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو شخص دشمن سے پیٹھ پھیر کر بھاگے میدان جنگ سے، تو اللہ تبارک و تعالی کا غضب اس پر نازل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور کیا خوب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر دو قسم کے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی آیت میں اللہ نے ان دونوں کے بارے میں بتایا، فرمایا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، پہلا متحرفا لقتال، یعنی کوئی جنگی سازش کے لیے بھاگ نکلے، یعنی پیٹھ دکھا کر بھاگے دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ ہم بھاگ نکلیں تو شاید دشمن اور آگے بڑھے، پھر ہم پیچھے سے اور حملہ کریں، تو کسی جنگی سازش کے لیے ایسا کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک دوسری حالت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او متحیزا الی فئہ، یا تنہا اگر کوئی پڑ گیا اور اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں وہ جانتا ہے کہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹوں میدان سے تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ میں ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے ساتھی فلاں جگہ موجود ہیں، ان کا ساتھ دوں پھر ہم آگے بڑھ کر لڑیں، تو ایسی حالت میں بھی کیا ہے اس کی اجازت ہے۔ تو یہ دو حالتیں مستثنیٰ ہیں، ورنہ عام حالات میں اگر دشمن کا سامنا کرنا پڑے تو جو ہے میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی وصیت حضرت معاذ ابن جبل کو کی تھی، اور پیٹھ دکھا کر بھاگنا، میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلنا، اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ بتایا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ کا غضب اس نے اپنے اوپر نازل کروایا، یعنی جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا یہ کیا ہے ٹھکانہ ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے حضرات، یعنی میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نکلنا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7
گناہوں میں کیا جو کہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اجتنبوا السبع الموبقات، تم 5 ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھو جو کہ مہلک ہیں، یعنی انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ ایسے 5 گناہوں سے تم اپنے آپ کو کیا ہے روک کر رکھو۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ یہ بتایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ دشمن کا آمنا سامنا جب ہو اس وقت جو ہے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ نکلنا ڈر سے، یہ بھی کیا ہے ایسے گناہوں میں ہے جو کہ انسان کو مہلک کر دیتا ہے، یعنی ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ ویسے عموماً اگر دیکھا جائے حضرات تو میدان جنگ میں جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے اس کے 2 حالات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دشمنوں کی جو تعداد ہو وہ مسلمانوں کے برابر وہ تعداد ہو یا تقریباً اتنی ہی تعداد ہو، زیادہ فرق نہ ہو۔ ایک دوسری حالت ہوتی ہے کہ مسلمان دشمنوں کی تعداد سے کم ہوں، یعنی دشمن تعداد میں کئی گنا مسلمان سے زیادہ ہوں۔ یہ 2 حالات پائے جاتے ہیں۔ تو اگر پہلی حالت ہے کہ جہاں پر مسلمان دشمنوں کی تعداد سے زیادہ ہیں یا تعداد لگ بھگ دونوں کی برابر ہے، تھوڑا ہی بہت فرق ہے، اگر کم ہے بھی مسلمان تو زیادہ فرق نہیں تعداد میں، تو ایسی حالت میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، تمام اہل علم نے کہا۔ ایک دوسری حالت ہے جب اگر دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو، کئی گنا زیادہ ہو مسلمانوں سے، تو ادھر جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس موقع پر اگر مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں اجازت ہے، کیونکہ اس میں ایک مصلحت پائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کیونکہ تعداد زیادہ ہے دشمن کی اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تاکہ مسلمان پیچھے ہٹ کر مزید اور تیاری کر کے کیا ہے دوبارہ کیا ہے ان پر کیا ہے حملہ کریں اور جو ہے ان پر کیا ہے غالب ہوں۔ ورنہ عموماً اگر دیکھا جائے تو جو اصل حکم ہے وہ یہی کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر کیا ہے کبھی کیا ہے مسلمان نہ بھاگے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اے معاذ کبھی تم میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگنا، کیوں نہ لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے، لوگوں کا قتل کثرت سے ہوتا ہو، لیکن تبھی کیا ہے تم میدان جنگ نہ چھوڑ کر بھاگنا۔ اور اس کی بہت مثالیں حضرات ہمیں ملیں گی تاریخ میں اور سیرت میں۔ جنگ بدر کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اسی طرح جنگ احد کا مطالعہ کریں، دوسری جنگوں کا جو مشرکین کے ساتھ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی صحابہ کرام تابعین وغیرہ کے زمانے مختلف جنگیں ہوئی، ہمیشہ یہی پایا گیا کہ جو ایمان والے تھے ہمیشہ جو ہے جن کے اندر تقوی، پرہیزگاری، خالص نیت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، میدان جنگ میں مشکل سے مشکل مرحلے میں کیا ہے ثابت قدم ہی رہے، کبھی جو ہے وہ پیچھے ڈر کے بارے کیا ہے ہٹے نہیں۔ حضرات ایک بات اور اسی ضمن میں آپ حضرات کو بتا دی جائے وہ یہ کہ یہ تو ایک حقیقی جنگی میدان ہے کہ جہاں پر قتال ہو، لڑائی ہو، تلوار یا دوسرے اسلحے جیسے کہ آج موجود ہیں ایک دوسرے کا نشانے پر ہو، اس موقع پر ایسے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا اجازت نہیں۔ لیکن کچھ اور بھی یعنی جنگ کے میدان پائے جاتے ہیں جو کہ حقیقی میدان نہیں، مجازی طور پر جو ہے اسے کیا ہے میدان جنگ کہا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت جس طرح جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے اسی طرح دعوت کے کاموں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ہر زمانے میں مختلف لوگ پائے گئے ہیں جو اس دین کو اپنے مختلف غلط افکاروں کے ذریعے
اس دین پر انہوں نے حملہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بھلا کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انہوں نے توہین کی، صحابہ کرام کے ساتھ توہین کی، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے بہترین کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ادھر کیا ہے مقابلہ کریں، اور یہ مقابلہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں بلکہ ادھر برائی کا مقابلہ اچھائی سے ہو۔ نبی کی توہین ہو رہی ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کثرت سے کرائیں۔ دین اسلام کی تعلیمات کا غلط مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اور اس پر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ صحیح دین بتانے کی کیا ہے کوشش کریں، اس پر محنت کریں۔ اب ادھر بسا اوقات بظاہر انسان جو ہے ڈرتا ہے یا شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پیچھے نہ ہٹے بلکہ اس میدان میں کیا ہے ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ضرور ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی ضرور کیا ہے کامیاب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ایذا کتنی تکلیف پہنچائی گئی، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے اور لوگوں تک صحیح دین پہنچانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، چاہے مکہ کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی میں ہو۔ طائف کا قصہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ وہ تکلیف اس لیے نہیں کہ آپ نے ان پر حملہ کیا، آپ نے ان کو نقصان پہنچایا، بلکہ تکلیف اس لیے پہنچائی گئی کہ آپ ان تک صحیح دین پہنچا رہے تھے۔ تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، صحیح دین پہنچانے کے لیے اور غلط افکاروں کا مقابلہ کرنے میں اگر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم صبر سے کام لیں، ضبط نفس سے کام لیں اور میدان میں ڈٹے رہیں، دشمن کو پیٹھ دکھا کر کیا ہے نہ بھاگیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے کامیاب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، تم کبھی پیٹھ دکھا کر دشمن کو کیا ہے نہ بھاگنا، کیوں نہ جو ہے لوگوں کا کثرت سے کیا ہے قتل ہوتا ہو، تب بھی تم جو ہے ڈر کے مارے دشمن کو پیٹھ پھیر کر کیا ہے نہ بھاگنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی نبی کی تمام وصیتوں پر کیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔